بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دل کی کیفیت جو حالت ہے اس کو اللہ نے بیان کی۔ کوئی بندہ صحابہ پر باس کرے، تبرہ کرے، تان کرے تو یقیناً وہ زہر کو دیکھ کے یا زہر کو کوئی بات پڑھ کے کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی جب صحابہ کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے دل کو جانتا ہے۔ معاملہ تو دل کا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کہ صحابہ کرام پہ اللہ راضی۔ توجہ ہے، آپ توجہ ہے، صحابہ کرام پہ اللہ کی ذات راضی۔ اور یہ ایسی خبر ہے جو قرآن پاک میں کئی مرتبہ بیان، رضی اللہ عنہ ورضوا، کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی۔ جس سے اللہ راضی ہو اور رضا کا اعلان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ آنے والے حالات کو جانتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوا، کوئی ایک دلیل، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جس پر اللہ راضی ہو گیا ہو اور اس کی خبر قرآن اور حدیث میں آ گئی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا ہو کہ نہیں، پہلے تو ہم اس پر راضی تھے، اب راضی۔ اس کو کیا کہتے ہیں کراچی کی زبان کیا کہتے ہیں؟ اس کو یو ٹرن سمجھا؟ پہلے اللہ فرمائے کہ میں ہوں راضی، اللہ ان ساری چیزوں سے باغ ہے، اور بعد میں یہ کہے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، میری رضا ختم ہو گئی، میری رضا اس سے معاملہ ختم۔ ایسا نہیں، جس پہ اللہ راضی ہو گیا گویا اس کی رضا دنیا ہی نہیں، یہ رضا اس کی جنت میں بھی جاری رہے۔ قرآن پاک لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے، جی بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مومنوں سے۔ یا اللہ سارے کون سے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک، جب بیعت کر رہے تھے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے تھے اہل ایمان، ان پر اللہ کی رضا ہو چکی۔ یا اللہ وہ کئی بیعتیں، کئی مقامات پر بیعتیں ہوئی، کون سی بیعت؟ فرماتا تحت الشجرہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی میں ان پہ راضی ہو چکا۔ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں آنے والا کہ انہوں نے اوپر سے بیعت کی، ظاہری بیعت کی، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، اندر اخلاص نہیں تھا۔ فرمایا قرآن فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کے دلوں کو کون جانتا ہے؟ صحابہ اکرام کے دلوں کو جاننے والا کون ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فرمایا ان کے دلوں کو جاننے والا اللہ کی ذات ہے، تم ان کے دلوں کو نہیں جانتے۔ یاد رکھیے یہاں الٹی گنگا ہے، جو ایمان لائے نہیں، جو انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں، کہتے ہیں وہ مومن ہیں، وہ ایمان لائے، اور جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان میں داخل ہوئے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرمایا صحابہ کرام کو دلوں کو جاننے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دلوں کو میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو جانچا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو جانا ہے، ہم نے امتحان لیا ہے، ان کے دل میں ہے گیا، دنیا کے لیے آئے، دنیا کی چاہت کے لیے آئے، مال کے لیے آئے، اقتدار کے لیے آئے، کسی اور طمع اور لالچ کے لیے آئے، ان کے دل میں ہے کیا؟ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ کرام کے دل میں کیا ہے؟ فرمایا صحابہ کرام کے دل میں میرے ڈر کے علاوہ اور کچھ نہیں، للتقوی۔ یا اللہ اگر تقوی ہے تو پھر انعام کیا؟ فرمایا لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ۔ ان سارے صحابہ کرام کے لیے مغفرت، بخشش، سارے صحابہ مغفور اور مرحوم ہیں، جنت کے وارث ہیں، حقدار ہیں۔ ایک صحابی کا ادب، احترام، اکرام کرنا ہر مسلمان پہ لازم و ضروری ہے۔ کسی صحابی رسول کے خطا ہو جائے، اس خطا کا مواخذہ رب قیامت والے دن کرے گا نہیں۔ سارے صحابہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، جنت کے حقدار ہیں، جنت کے وارث ہیں، جنت ان کے لیے لاٹ ہو چکی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ علماء موجود ہے، اگر یہ بات کہہ دوں مبالغہ نہیں ہوگا کہ جنت رب نے بنائی صحابہ کے لیے، جنت ہے ہی ان کے لیے۔ ہم نے پتہ کیوں جانا ہے جنت؟ جانا ہے نا انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ سارے، ہاں سارے محبت سے کہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کیوں جانا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام، سارے مہاجرین، سارے انصار، والذین اتبعوهم بإحسان، جو صحابہ کے راہ پر چلے، جو صحابہ سے محبت کرے، جو صحابہ کی پیروی کرے، جو صحابہ کے راستے اور منہج کو بنائے۔ ہم جائیں گے صحابہ کی محبت کی وجہ سے، ہم جائیں گے صحابہ کی اتباع کی وجہ سے۔ کیوں؟ جو صحابہ کی اتباع نہ کرے، قرآن پاک سنیے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سارے مہاجرین، سارے انصار، اور جو ان کی پیروی کرے، ان کی راہ پر چلے۔ ہم جائیں گے صحابہ کی محبت کی وجہ سے، ہم جائیں گے صحابہ کی اتباع کی وجہ سے، ہم جائیں گے صحابہ سے محبت، عقیدت، پیار، ادب، احترام، اکرام، ان کی پیروی کی وجہ سے صحابہ کرام کے لیے جنت بنائے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، قرآنی نص، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے جنت بنائے گی کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے. آپ پر وہی آئی فرما محبوب جی اس طرح کرے سیدنا اپنے صحابہ کرام میں سے چند صحابہ کرام کو بھیجے. ایک عورت مدینے سے جا رہی ہے, سواری پہ سوار ہو چکی, مدینے سے باہر جا چکی, وہ ایک خط ایک رکا لے کے یہاں سے جا رہی ہے, لہذا وہ رکا برآمد کروائیں. اس میں جاسوسی, اس میں آپ کے پروگرام لکھے گئے ہیں اور اہل مکہ تک, کفار مکہ تک, مشرکین مکہ تک آپ کے راز پہنچ جائیں گے. آپ اس عورت کو گرفتار کروائیں. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی جی محبوب جی فرما 3 صحابہ فلاں فلاں ساتھ لو اور جاؤ فلاں جگہ پہ ایک عورت جا رہی, اس کے بعد رکا برآمد کرو. صحابہ کرام شیر خدا کی قیادت سیادت میں یہاں سے چلے جہاں مصطفیٰ نے فرمایا وہی عورت سے ملاقات ہوئی. فرمایا تیرے پاس ایک رکا خط ہے. عورت کہنے لگی میرے پاس رکا ہے نہیں. سیدنا علی نے فرمایا رکا تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے, رکا نہیں ہے. سیدنا علی نے فرمایا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس. جب بار بار اس نے انکار کیا, ایک صحابی کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم 4 مرد یہ کہہ رہی عورت جنگل میں کیسے انکار کی جرات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد رکا نہ ہو. میرا خیال ہے رکا اس کے پاس ہے ہی نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اور کی طرف توجہ ہٹا کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میرا ذہن کہتا ہے اس کے پاس رکا ہے ہی نہیں. سیدنا علی نے فرمایا بھیجا کس نے؟ فرمایا رسول اللہ نے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس عورت کے بعد رکا ہے, لہذا تیرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے. پیغمبر کا فرمان کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنی خواہش سے بولتے. پیغمبر کس کی مرضی سے بولتے؟ پھر ذرا کہہ دو محبت پیار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بولیں جب بھی لکھیں لکھوائیں کس کی مرضی کے ساتھ؟ اپنی مرضی کے ساتھ. لکھیں اپنی مرضی کے ساتھ, لکھوائیں اپنی مرضی کے ساتھ, بولیں اپنی مرضی کے ساتھ, اجتہاد اپنی مرضی کے ساتھ, قیاس اپنی مرضی کے ساتھ, جو لکھیں لکھوائیں اپنی مرضی کے ساتھ. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اللہ سارے امام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جو لکھیں اپنی مرضی سے, جو لکھوائیں اپنی مرضی سے, جو کہیں اپنی مرضی. ایک ہی ذات ہے اور وہ کون ہے؟ والنجم اذا ہوا, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئے تو کھلے الفاظ میں کہنے لگاؤ. کہہ دوں پھر کھلے الفاظ میں کہہ دوں پھر اور کہہ دوں پکی گل ہے, برداشت کر لو گے پھر کہنے لگاؤں کہہ دوں. فقہ شافعی میں غلطیاں موجود ہیں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں. کیوں؟ امام شافعی جو لکھتے ہیں لکھواتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. فقہ مالکی میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ امام مالک لکھتے لکھواتے بولتے تحریر کرتے ہیں. بولو کس کی مرضی کے ساتھ؟ اپنی مرضی کے ساتھ. فقہ حنبلی میں, فقہ جعفری میں, فقہ حنفی میں خطا غلطی کا امکان موجود ہے, غلطیاں موجود ہیں. ابھی شیخ فرما رہے جمعہ کے حوالے سے غلطیاں ہیں, غلطیاں موجود ہیں, غلطی ہو سکتی ہیں. کیوں؟ وہ لکھتے ہیں لکھواتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. نہ قرآن میں غلطی ہے, نہ محمد مصطفیٰ کی حدیث میں غلطی ہے, اور نہ مسلک اہل حدیث میں غلطی. نہ قرآن میں غلطی, نہ حدیث میں غلطی, نہ مسلک. ہمارے مسلک میں غلطی نہیں ہے, خطا نہیں ہے, ہمارا مسلک غلطی سے پاک ہے. کیوں؟ ہمارے امام بولتے ہیں کس کی مرضی کے ساتھ؟ اونچی بولیے کس کی مرضی کے ساتھ؟ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں, بولو کس کی مرضی کے ساتھ؟ ہمارے امام پاک جو لکھوائیں کس کی مرضی کے ساتھ؟ امام معصوم لکھوائیں اللہ کی مرضی کے ساتھ, بولے اللہ کی مرضی کے ساتھ, عمل کریں اللہ کی مرضی کے ساتھ. تبھی قرآن نے اعلان کیا, فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فرمایا ہے
تیرے پاس، خط تیرے پاس، رکا تیرے پاس، نکال دے وگنا تلاشی لیں گے۔ اور ڈر گئی، سہم گئی، بالوں کے اندر سے رکا چھپایا ہوا تھا، نکال کے پیر پھینک دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رکا پڑا، اٹھایا، رکا لیا اور ساتھیوں کو لے کے عورت کو گرفتار کر لیا، اس جاسوسوں کو گرفتار کر لیا، مدینہ پاک پہنچے۔ نبی علیہ السلام کے پاس خط گیا، خط حضور نے فرمایا پڑھو خط میں کیا لکھا ہے۔ بتلایا گیا محبوب جی آپ کے ارادوں سے آپ کے فیصلے جو یہاں ہوتے تھے ان فیصلوں کو یہاں لکھا گیا، اور یہ رات پہنچانا چاہتے تھے کون؟ فرمایا پڑھیے اس کے نیچے نام کس کا ہے، دستخط کس کا ہے، نام کس کا ہے، خط کس نے لکھوایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نام تو حضرت حاتب کا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا حاتب مجلس میں موجود ہے، کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں، موجود ہوں، یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں محبوب میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی محبت غالب آ گئی، میرے بچے وہاں مکے میں چھوڑ کے ہجرت کر کے آیا تھا، ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں ہوتا ہے، میرا کوئی وہاں رشتہ دار نہیں تھا۔ میں نے کہا کافروں پر ایک احسان ہو جائے گا، نیکی ہو جائے گی، اور وہ میرے ممنون ہو جائیں گے، میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، بس یہ محبت کی وجہ سے یہ میں کر بیٹھا۔ سیدنا عمر اٹھے، یا رسول اللہ قتل کر دوں، گردن اتار دوں اس؟ فرمایا نہیں اے عمر نہیں، یہ صحابی ہے اور بدری ہے، یہ صحابی ہے اور یہ صحابی ہے اور بدری ہے، اور بدریوں کو اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھ کے فرمایا اے ملوم تم، اے بدری صحابہ جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، تم پر جنت واجب ہو چکی، جو چاہو کرتے رہو۔ اے بدریوں 313 صحابہ، اے بدریوں جو چاہو کرتے رہو، جنت تم پر واجب ہو چکی۔ پھر اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی پیار سے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، مختلف نام ہوں گے جنت کے دروازوں کے، جس عمل میں کوئی تیز ہوگا اس کو اسی جنت کے دروازے سے آواز آئے گی کہ اس دروازے سے گزرو۔ جو ہی حضور نے حدیث پڑھی سنائی، اور یہ محفل میں کون کھڑے ہوئے؟ صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب کوئی ایسا صحابی بھی ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا قیامت والے دن جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے کہ اس دروازے سے گزرو، ہر دروازے کا دربان مشتاق ہو کہ مجھ سے گزرے، یہاں سے گزرے۔ فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر تیرا شمار انہی میں سے ہوگا، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر ادھر سے گزرے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہر صحابی نبی، یہ وظیفہ بنا لیجئے، ضرورت ہے اس وقت فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے، ہر آنے والا فتنہ اٹھتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، لہذا اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے، صحابہ کی محبت ایسے پڑھاؤ بچوں کو جیسے رب کا قرآن پڑھاتے ہو، رٹا دو بچوں کو، لکھ دو اپنے گھر کے ہر دیوار پر کہ بیٹا ہر صحابی نبی۔ فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں سیر کر رہا تھا، رات کا منظر تھا، نیند پاک میں خواب میں جنت میں سیر کر رہا تھا۔ کون سیر کر رہے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا خواب حجت، جن کا خواب دین، جن کا خواب شریعت، جن کا خواب دلیل۔ فرمایا میں جنت میں منظر کیا دیکھا؟ ایک بڑا پیارا محل دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ محل کس کا؟ یہ کس کا محل ہے؟ میرے دل میں خیال تھا بڑا خوبصورت محل ہے، یہ میرا ہی ہوگا۔ فرمایا میرے پیارے یہ محل آپ کا نہیں ہے، یہ تو عمر کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خواب میں آپ کا خواب حجت، دین و دلیل و شریعت۔ آپ نے دیکھا سیدنا عمر کا محل جنت میں بن چکا ہے۔ حضور دیکھ گیا ہے بن چکا ہے عمر کا محل، سیدنا عمر کا محل جنت میں۔
بن چکا ہے. اور دیکھا کس نے؟ ما زاغ البصر، کس آنکھ نے دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، اس آنکھ نے دیکھا جو آنکھ وہی دیکھتی ہے جو حق ہو، جو سچ ہو. وہ آنکھ معصوم مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھا. کس آنکھ نے دیکھا؟ کس نے دیکھا اور کس نے آگے گواہی دی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا پیارے عمر تیرا محل جنت میں مصطفیٰ نے دیکھ لیا. فرمایا عمر تیرا محل جنت میں نے دیکھا. پھر میرا جی چاہ میں اندر داخل ہو جاؤں، میں اندر جانا چاہ جو دروازے سے آگے گیا میں نے ایک عورت کو دیکھا. میں فوراً واپس پلٹ آیا. اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی. عمر کا محل مصطفیٰ نے دیکھا، عمر کا محل مصطفیٰ نے دیکھا. جب دیکھ لیا پھر گرایا کس نے؟ جب دیکھ لیا پھر وہ جب بن گیا محل مصطفیٰ نے دیکھ لیا، خوشخبری آ گئی. پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ پھر ذرا اہل سنت کو، اہل حدیث کو، اہل حق کو اس بار جمع کیجیے اس نعرے پر ہر صحابی نبی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ فرمائیے، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے. فرمایا میرے صحابہ آج تبوک کے سفر کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، سفر کی تیاری کے لیے، مجاہدین کی تیاری کے لیے فنڈ چاہیے، اعلان کیجئے. چندہ چاہیے، مال چاہیے، صدقہ چاہیے، خیرات چاہیے. کون ہے جو دے؟ ساری محفل پہ خاموشی طاری ہوئی. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے. فرما محبوب جی 100 اونٹ سامان سمیت لے لیجیے. 100 آج میں نے کراچی کو نہیں لبیا ہے انجدہ مخیر. کیوں جی ابراہیم طارق صاحب؟ 100 اونٹ لے لیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان جانتا ہوں آپ کی مالی حالت کیفیت کو، تھوڑا ہے تمہارا اعلان. فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے لیجیے. فرمایا عثمان جانتا ہوں کچھ اور. فرماتی محبوب جی 100 اونٹ، 300 اونٹ. ایک روایت میں 300 اونٹ، دوسری روایت میں اعلان کرتے رہے حضور فرماتے رہے بڑھاؤ بڑھاؤ. جب 700 اونٹ. اچھا آپ بتائیں، آپ نے قاری صہیب میر محمدی صاحب کا انتہائی مدلل اور انتہائی پر مغز روحانی خطاب سنا ہے نا؟ سب نے سنا ہے. جنہیں سب سے زیادہ سنا ہے بڑی توجہ سے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جنہیں سب سے زیادہ آپ کھڑے ہو جائیں. سنے نا خطاب؟ انہیں 1 اونٹ دی قیمت کی نہیں دسیا. 1 اونٹ کی قیمت 8 کروڑ تھے. 8 کروڑ تھے 65 لاکھ. ایویں 8 کروڑ تھے. عربی اور نسل جڑے عرب والے عمدہ قسم دے اونٹ آئے. 1 اونٹ کتنے کا؟ انہوں نے سین میں V8 آندھی ہے، اتنے دی آندھی 8 کروڑ دی، 8.5 کروڑ دی. ان سمجھ آ گئی. یہی فرمایا تھا رو. سینا عثمان کے اونٹ تھے 700. 100 اونٹ فرمائے تھے نا. 8 کروڑ 65 لاکھ 1 اونٹ کی قیمت انہوں نے بتائی تھی. اس اونٹ کی جس کا ذکر حدیث میں ہے، ان لگاؤ ذرا عثمان کا حساب. لے آؤ کمپیوٹر تے کھولو حساب لگاؤ. کوئی ریاضی دان ہے تو 8 کروڑ 65 لاکھ کو 700 ضرب 2. عثمان سے لے کر آج تک عثمان کے بعد کوئی ایسا مخیر ہے تو اس کا نام پیش کرو. تم ان کو جہنمی کہو اور ہم چپ رہے. تم ان کو برا کہو اور ہم خاموش رہے.
تم ان کے بارے کہو یہ مومن نہیں ہے، اور ہمیں کہو کہ ہمیں مومن مانو. تمہیں مومن مانے اور صحابہ کو مومن نہ مانے، تمہارا احترام کرے اور صحابہ کی تنقید کرے. یاد رکھیے یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری محبت صدیق کے لیے ہے، عمر عثمان و علی کے لیے ہے. صحابہ کو نہ مانو اور ہمیں مانو، صحابہ کو گالیاں دو اور ہمیں مسلمان کہو، صحابہ کو برا کہو اور ہمارا احترام کرو. بندے دیکھو اور ان کی منہ دیکھو اور شکل دیکھو، یہ منہ اور مسور کی تال. تمہیں اچھا کہیں اور صحابہ کو برا کہیں، آسمان پھٹ نہ جائے، زمین شک نہ ہو جائے. یاد رکھیے ہمارا خون صحابہ سے عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. 35-36 سال ہو گئے علامہ شہید کو قربانی دے ہوئے، اب پھر ایک قربانی مانگتا ہے وقت. ناموس صحابہ بل سینٹ میں پڑا ہے 6 ماہ سے. جڑا قانون بنانا اور راتی پیش ہوتا ہے، سویرے قانون بن جاتا ہے. ایک صدیق ہی رہ گیا، عمر عثمان ہی، علی کی شان ہی رہ گئی ہے جن کی غیرت کا، عزت کا، ناموس کا قانون پڑا ہے اور اس کو بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ڈرتے ہو اور سہمتے ہو اور سن لو، پاکستان میں امن اسی دن قائم ہوگا جب ہر پیارے کی عزت محفوظ ہو. صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو امن نہیں ہو سکتا. امن کے لیے شرط ہے کہ صدیق کی عزت محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہی معنی ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کیا معنی ہے اس کا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ معنی ہے، لیکن میں یہ معنی نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا. میں معنی اس طرح کیا کرتا ہوں. اگر غلط ہے تو علماء موجود ہے، میری جماعت کے قائد مولانا ابراہیم طارق صاحب موجود ہے، دیگر شیوخ علماء مولانا سلفی صاحب موجود ہے، دیگر علماء موجود ہے. اگر میرا معنی غلط ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ اٹھ سکتا ہے، روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے کہ یہ معنی غلط کر رہے ہو. میں یہ معنی کرتا ہوں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے. یہ معنی ہے. جس دن حضور نے حدیث پڑھی تھی اس دن میں اور آپ نہیں تھے. یہ آج کے اہل حدیث اور بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ یہ موجود نہیں تھے. جب حضور نے حدیث پڑھی تھی اس دن سامنے صحابہ تھے اور صدیق تھے. حضور نے ان کے لیے فرمایا تھا ہم تو اس لیے داخل ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے. حضور کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عمر کی شان محفوظ ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سینہ عثمان کی، سیدنا علی کی، حسنین کی عزت محفوظ رہے. میں معنی کرنے لگا ہوں، شک ہو تو اٹھ کے مجھ سے پوچھئے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے امیر معاویہ کی شان محفوظ رہے. یہ معنی میں نے کیا ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے جرت کرے، ہمت کرے، وہ کھڑا ہو جائے، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے امیر معاویہ کی ناموس محفوظ رہے. مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے امیر معاویہ محفوظ ہو. مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، توجہ بھی کرو گے، جس کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ محفوظ ہوں، وہ ہے مسلمان. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، توجہ ہے، ایک بات بتاؤں آپ، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ
اے سی یو کی طرف توجہ چھوڑ دیں، آپ میری طرف توجہ کریں، جو چلاتے ہیں چلانے دیں، جو انتظامیہ انتظام کر رہے تھے آپ میری طرف دیکھیں، میری شکل انہوں نے کوڑی ادھے بندے ہو میرے حلوے۔ صحابہ کرام المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ رہے۔ پھر ترجمہ کرتا ہوں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ ہو، اور جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے صحابہ محفوظ نہ ہو، تجربہ کر لینا وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ پھر ذرا غور کرے، سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے صحابہ محفوظ ہو، اور جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو، زمانہ دیکھتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے پھر اس کو غصہ چڑھتا ہے، اندر سے ابال اٹھتا ہے، اندر ابال پتہ کس کا ہے؟ غصہ ہے، وہ ابال نکلتا ہے باہر، پھر بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جب دیوانہ ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھوں کو مارنا شروع کرتا ہے، پھر آواز آتی ہے اوپر سے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اب بدبخت تو اپنا بال نکال رہا ہے، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے ہے ہی کوئی چیز ہے، تو ابال کس بات پر؟ وہ ابل رہا ہے اندر آگ ہے، کفر کی، نفاق کی، فسق کی، فجور کی، طعن و تشنیع کی، ضلالت کی، گمراہی کی، شرک کی، بدعت کی، اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے وہ بھڑک رہا ہے اور اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ اوپر سے پھر آواز آئی، توجہ ہے، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة۔ اے بدبخت انسان، تو نے اس کو برا کہا ہے، تو نے اس کو برا کہا ہے، تو نے کس کو برا کہا ہے؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تو مار رہا ہے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا ہے تو نے، اور تو اسے بدبخت گناہ ہو گیا ہے، تو ظلم کر بیٹھا ہے، تو زیادتی کر بیٹھا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ کیوں مار رہا ہے اپنے آپ کو؟ آواز آتی ہے یہ جس کی وجہ سے مار رہا ہے نا اپنے آپ کو، پتہ ہے یہ کس کی وجہ سے؟ یہ کس کی بد دعا لگی؟ یہ کس کی بد دعا لگی ہے؟ کس کو اس نے برا کہا ہے؟ سمجھ نہیں آئی تو ایک قول پڑھتا ہو، سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ، سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنے گھر میں۔ بندہ ایک دوڑا آیا، دروازہ کٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ، فرمایا کون ہو؟ اماں جی فلاں ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا ہے، فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں جانتا۔ پھر غور کیجیے، دوڑتا ہوا امی عائشہ کے دروازے پر، دروازہ کٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ، کون ہو؟ فرمایا اماں جی فلاں ہو۔ کیا ہوا؟ سانس بھولا ہوا ہے، دوڑ کے آ رہے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا اماں جی فلاں بندہ فلاں کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا۔ تو اماں جی نے پتا کیا فرمایا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ واہ ماں تیری فراست پہ قربان، اندر سے ماں کہتی ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اماں جی وہ ٹھیک کہتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ المسلم، ترجمہ کروں پھر، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کس کی ماں ہوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم،
ٹھیک کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی تو ماں ہوں ہی نہیں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے میں مومنوں کی ماں ہوں۔ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو۔ سن لیجیے اگلی بات، کوئی کہہ سکتا ہے اس کے معنی میں جب وسعت ہے تو وسعت رہنے دیں، وسعت ہے، اس میں تابعین ہے، تبع تابعین ہے، محدثین ہے، علماء امت ہے، حضور سے تو کے بعد صدیق سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمین ہیں، لیکن یاد رکھ لیجیے جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہوں، جس مسلمان کی زبان سے، جس کلمہ گو کی زبان سے جو کہتا ہے میں ہوں مسلمان، لیکن اس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہ ہو تو سن لے صحابہ کے بعد سارا زمانہ بھی محفوظ رہے تاں بھی کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہی نہیں۔ اس کہے کہ صحابہ کے بعد سارے مسلمان حق پر ہے، سارے مسلمانوں کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، صحابہ کا نہیں تو سمجھو اصل تو وہ ہے، اساس تو وہ ہے، بنیاد تو وہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کسی بندے کو 1,00,000 روپے دینا ہونا تو اس کو کہیں یہ 1,00,000 روپے ہے اور اس کو اپنے یہ تمہاری رقم ہے، اپنی گنتی پوری کر لو۔ وہ گنے گا، 1 سے گنتی شروع کرے گا، کہاں تک لے جائے گا؟ 1,00,000 تک۔ جب 1,00,000 پورا ہو جائے گا تو وہ کہے گا میری رقم پوری ہے۔ وہ ساری زندگی ایک نہ گنے تو 1,00,000 پورا ہو سکتا ہے؟ تم ساری زندگی صدیق کو نہ گنو تو امت حضور کی پوری ہو سکتی ہے؟ صدیق کو گنو ہی نہیں، شمار ہی نہ کرو تو امت رسول شروع کہاں سے ہوئے گی؟ اس امت کی عقائد تو صدیق ہے، اس امت کے اساس تو صدیق ہے۔ یہ بات غور سے سنے، صحابہ کے دروازے پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو جائے، اس سے بڑی کوئی اس وقت عبادت نہیں ہے۔ صحابہ کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے، ایسے کھڑے ہوں جیسے عثمان کے دروازے پہ حسنین کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے ہو جائیے صحابہ کے دروازے پر کہ ہم اس دیواروں کو گرنے نہیں دیں گے، صحابہ کی شان کے ہم محافظ ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صحابہ کی مقام میں یار صحابیت کو گرایا جائے، اور اس کے لیے آسان ٹارگٹ انہوں نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو جانا اور سمجھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان کو، حیثیت کو گرائیں۔ جب یہ گر جائیں گے تو معیار صحابیت ختم ہو جائے گا۔ جب صحابیت ہی ختم ہو جائے گی پھر جس پر ہمارا جی چاہے گا ہم بولیں گے۔ مجھے بتاؤ ایک گمراہ بندہ بتلاؤ جس نے امیر معاویہ پر زبان کھولی ہو اور پھر وہ صدیق کے گھرانے تک نہ پہنچا ہو۔ یہ آغاز ہے، یہ ٹارگٹ سمجھتے ہیں، یہ آسان ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف بولو، زبان کھولو۔ جب امیر معاویہ کی ذات مجروح ہو گئی پھر آگے اور عبد الرحمن ابن عوف پر پھر زبان کھولیں گے، پھر طلحہ پر، پھر سیدنا زبیر پر، پھر سیدنا سعد پر، پھر سیدنا سعید پر، پھر اور صدیق پر، پھر سیدنا عمر عثمان پر۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کرتے کیا ہے۔ یاد رکھیے ہم امیر معاویہ کے شان کے پر پہرا دیں گے جیسے دینے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پورے اجتماع میں کہتا ہوں کمزور پیروں پہ نہیں بیٹھا، پوری مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے امیر معاویہ کی شان پر، عظمت پر، ایمان پر، دفاع پر کسی ایک شخص کو پورے اجتماع میں کوئی اعتراض ہو اس کو سوال کا حق ہے۔ جب تک جواب نہیں دوں گا ممبر سے نیچے نہیں آؤں۔ کوئی میرے امیر معاویہ کی شان پر، ایمان پر، عدالت پر، ثقافت پر، شان پر، عزت پر، عظمت پر کوئی ایک اعتراض ہے پیش کیجیے۔ امیر معاویہ کو حضور نے خواب میں جنت میں تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ جب حضور نے دیکھ لیا کہ امیر معاویہ جنت میں بیٹھا ہے، پڑھیے صحیح البخاری کی حدیث۔ معاملے پیچھے کے تم جانتے ہو، اللہ جانتا تھا۔ جب اللہ کو پتا تھا بقول تمہارے کہ امیر معاویہ یہ کریں گے، تو میں پوچھتا ہوں حضور کو جنت میں دکھایا کیوں رب؟ جب رب نے دکھا دیا تو تم پریشان کیوں؟
ایک بندہ مجھ سے پوچھتا امیر معاویہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا امیر معاویہ کی زندگی کے کئی حصے ہیں، بتا تو کون سا پوچھنا چاہتا ہے؟ امیر معاویہ کا تعلق محمد مصطفیٰ کے ساتھ، پوچھ میں بتاتا ہوں۔ امیر معاویہ کا تعلق صدیق کے ساتھ، پوچھ میں بتاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ کا تعلق سیدنا عمر کے ساتھ، پوچھ میں بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر کا، سیدنا امیر معاویہ کا تعلق سیدنا عثمان کے ساتھ، ان کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ کیسے تھا؟ پوچھ تم، بتاؤں گا میں۔ تم نے جا کے سیدنا امیر معاویہ کے زندگی کے چند سال وہ پوچھتے ہو جو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کے زمانے میں آپس میں مشاجرات ہوئے، وہ زندگی سے پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ کو رسول اللہ کے ساتھ کیوں نہیں پوچھتے؟ پھر پوچھ سیدنا امیر معاویہ کے تعلقات میرے حسن ابن علی کے ساتھ، پوچھ تو بتلاؤں میں۔ پوچھ مجھ سے امیر معاویہ کے تعلقات سیدنا حسین کے ساتھ، پوچھو تم، بتلاؤں میں۔ کہتا ہے سیدنا علی کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا سیدنا علی کے ساتھ؟ کہتا ہے جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا پھر اس لڑائی کا وارث کون تھا؟ اس اختلاف کا وارث کون تھا؟ اس اختلاف کے جھگڑے کا حضرت علی کے بعد وارث کون تھا؟ کہتے ہیں سیدنا حسن، کسی کے باپ کے ساتھ اختلاف ہو، جھگڑا ہو، اس کے معاملات کا وارث بیٹا ہوتا ہے یا گلی والے محلے والے ہوتے ہیں؟ وہ سیدنا حسن ہے، لے آؤ کا۔ کیا سیدنا امام حسن نے صلح نہیں کی امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہوئی صلح۔ جب امیر حضرت امام حسن دنیا سے گئے تو امیر معاویہ کے ساتھ صلح پر نہیں گئے، راضی پر نہیں گئے، کہتے ہیں راضی پر گئے۔ جب بیٹا وارث جانشین صاحبزادہ سیدزادہ نواز رسول سیدنا امام حسن امیر معاویہ سے صلح پر ہے، تم نے لڑائی کب کی چھیڑی ہے بدبختو؟ ہم یہ لڑائیاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ رحماء بینہم کی تصویر صحابہ کو امت کے سامنے رکھے۔ تم صحابہ کرام کی لاکھ خطاؤں کو ڈھونڈ کے لاؤ، ہم ایک ہی جملہ کہیں گے کہ اللہ نے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ روم کے بادشاہ نا عیسائی، اس نے خط لکھا، شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کو پیغام بھیجا، کہنے لگا میں آپ پہ حملہ کرنے لگا۔ اس نے سمجھا سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں کچھ اختلاف ہے، تو میں اس اختلاف سے فائدہ اٹھاؤں اور حضرت امیر علی پر حملے کی دھمکی لگائی۔ جب حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا نا کہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا ہے، پیغام بھیجا سیدنا علی کو، سیدنا علی تک تو خط پہنچا ہی پہنچا، امیر معاویہ نے جواب پہلے لکھا روم کے بادشاہ کو۔ پتہ کیا لکھا؟ اور روم کے کتے، اور روم کے کتے، تو علی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ سن، اگر علی کی طرف تو جائے گا تو میں علی کا سپاہی بن کے آؤں گا۔ سیدنا امیر معاویہ نے لکھا صدیق کو، اے ابو بکر صدیق اجازت دیتے ہو کہ میں بحری بیڑے بناؤں اور مجاہدین کو سمندروں کے اندر جناب لے جاؤں اور پار جناب جزائر میں جزیروں میں جا کے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دوں؟ فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت، پھر خط آیا اجازت دو۔ فرمایا میں اسلامی فوجوں کو بحری بیڑوں اور بحری موجوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان کا زمانہ خلافت آیا، اجازت طلب کی، فرمایا بحری بیڑا بناؤ اور چڑھو اور جہاد کرو۔ سیدنا امیر معاویہ پہلا بحری بیڑا بنایا، فوج کو لے کے سابق سمندروں میں جا بحری بیڑے کو جناب اتارا اور دور دور تک اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اور کتنا لہرایا۔ حضور کے بعد صدیق زمانہ خلافت گزرا، توجہ ہے، تو حضرت عمر کے زمانہ جب آپ کی شہادت ہوئی 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے۔
سیدنا عمر، جب سیدنا عثمان کا زمانہ خلافت آیا اور شہید ہوئے، 42 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے سینا عثمان، 22 سے 42 تک یہ 20 لاکھ مربع میل سینا عثمان نے فتح کی ہے۔ علی پاک آئے، جب خلافت کے منصب پہ آئے، شہید ہوئے، 42 لاکھ مربع میل کے حاکمیت میں ہی سیدنا علی شہید ہو گئے۔ امیر معاویہ آئے، جب دنیا سے گئے تو 64 لاکھ مربع میل کے حاکم امیر معاویہ تھے۔ دگنے علاقے فتح کر کے اسلام کے دائرے میں داخل کیے امیر معاویہ نے۔